ویسے روز آتی ہیں لیکن ایسے نہیں آتی. اتنا مجمع بیٹھا ہو رات کو 3:30 بجے تک، یہ آپ کو داد دیتا ہوں آپ کی ہمت کی ماشاءاللہ. جیسے ایک بات بتاؤں، نہ آپ کا کمال ہے نہ میرا کمال ہے، بٹھانے والے نے بٹھا دیا. اللہ کی سرتاب شان انسان ہی انسان انسان ہے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا عرش حق ہے مسجد رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسجد رفعت رسول اللہ کی. رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت، رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت، رسول اللہ کی. عرش غفر ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت، رسول اللہ کی. دیکھنی ہے نا، دیکھنی ہے نا، دیکھنی ہے حشر میں عزت، رسول اللہ. جس کو جو ملا ان سے ملا، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی. جس کو ملا جو کچھ ملا، جتنا ملا صدقہ تیرا. لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. سورج الٹے پاؤں پلٹے، وہ چاند اشارے سے وہ چاند، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے وہ چاند. اندھے نجمی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اندھے نجمی دیکھ لے قدرت، گندے نجمی دیکھ لے
قدرت رسول اللہ کی۔ یہ اجتماع ہمارا ہے، اس کے اندر لائٹنگ ہم نے لگائی ہے، یہ مائک کا انتظام ہم نے کیا ہے، اسٹیج بھی ہمارا، پبلک بھی ہماری، علماء بھی ہمارے، نعت خواں بھی، دوسرے نعت خواں بھی ہمارے، سب کچھ ہمارا، تکلیف کسی کو، تکلیف کسی کو۔ میرے امام کہتے ہیں کہ ذکروں کے فضل کاٹے نفس کا جویاں رگے، ذکروں کے فضل کاٹے نفس کا جویاں رگے، پھر کہے مردت کہ ہوں امت رسول اللہ۔ میرے امام نے کیا کہا؟ سنو سنو نہیں، آپ ہی کہو، اب آواز سے بلند کہو کہ تجھ سے جنت سے کیا مطلب وہابی تو، تجھ سے جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ۔ کتنا پیارا جملہ ہے، ہم رسول اللہ کے، واپس سے کہہ دو، ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ دنیا میں ہمارے آقا جس پر چاہیں اپنی طاقت کے نظارے آشکار فرمائیں، جس پر چاہیں اپنی طاقت کے جلوے دکھائیں، لیکن وہ دن آئے گا، وہ محشر کا دن آئے گا جب محبوب کی طاقت کھل کے سامنے آئے گی۔ اپنے والے بھی مانیں گے، وہ بھی مانیں گے، اپنے والے تو یہاں مانتے ہیں، ادھر تو مانیں گے، لیکن وہاں تو وہ بھی مانیں گے، لیکن وہاں ماننا قبول نہیں، ماننا ہے تو ادھر مان۔ میرے امام کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، وہ پھر نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا، قیامت میں تیرا باپ بھی مانے گا، لیکن ماننا قبول نہیں، ماننا ہے تو ادھر مان۔ کیا عالم ہوگا، کسی کو فرشتے لے کے جا رہے ہوں گے، کوئی حضور کو پولیس رات کو بلا رہا ہوگا، کوئی حضور کو میزان بیعت کر رہا ہوگا، کوئی حوضے کوسوں سے پکار رہا ہوگا، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، محبوب ادھر بھی، محبوب ادھر بھی، محبوب ادھر بھی۔ میرے امام نے کیا کہا کہ ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فارغ قید و بند، ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فارغ قید و بند، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول، حشر میں کھل جائے گی طاقت۔ اب یہ شعر سنیے گا، وہ جنم میں گیا، کون گیا؟ وہ کون؟ انہوں نے آگے سنو، میرے امام نے کیا کہا، قرآن خاص چل رہا ہے، وہ جنم میں گیا جو ان سے مستغنی
حضور سے بے پرواہ ہوا وہ کدھر گیا؟ کدھر گیا؟ اور ادھر امام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ماں و شما تو کیا، میں اور تو کیا، ماں و شما تو کیا کہ خلیل جلیل کو کل دیکھنا کہ ان سے تمنا نظر کی ہے۔ امام کہتے ہیں وہ چگل میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ قرآن پڑھو، قرآن، قرآن میں کیا کیا پڑھو، جو پڑھو گے حضور کی شان ہے۔ الف بسم اللہ کی بات ہے، والناس کی سین تک پورا قرآن حضور کی تعریف ہے۔ لوگ کہتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، یہ تو نعت نہیں، یہ نعت تو نہیں۔ میں کہتا ہوں نعت تو نہیں ہے، لیکن زبان کس کی ہے؟ کس کی زبان سے ادا ہو رہا ہے؟ سنو قرآن میں نہیں پڑھا آپ نے قل، یہ قل کیا ہے؟ یہ قل کیا ہے؟ جیسے قل تو تیر ہے جو لگتا ہے کسی کو، ویسے قل تیجا، 40واں 10واں قل، یہ کسی کے لیے تیر ہے یہاں، لیکن قل کے معنی ہے کہہ دو۔ لیکن جب محبوب کے لیے آئے نا قل تو مطلب محبوب آپ فرما دیجیے، آپ فرما دیجیے هو اللہ احد، وہ اللہ، وہ ایک ہے۔ اللہ ڈائریکٹ کیے دے اے میرے مولا کو ڈائریکٹ کیے دے تو ایک ہے نہ، قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجیے وہ اللہ وہ ایک ہے۔ برادر اعلیٰ حضرت شہنشاہ سخن استاد زمن مولانا حسن کیا کہتے ہیں کہ قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو کتنی تیری گفتگو کو سنی ہے تو ہم، لیکن زبان مصطفیٰ سے ہے۔ اللہ ایک ہے، کہو نا اللہ ایک ہے، مانتے ہیں ہم، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، مانتے ہیں۔ دیکھا کس نے؟ کس نے دیکھا بھائی؟ اللہ کو مانتے ہو، دیکھا کس نے؟ ہائے ہائے ہائے، ایک ہی دیکھنے والا ہے، ایک ہی دیکھنے والا ہے، وہ دیکھ کے کہتا ہے اللہ ایک ہے، ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے۔ اللہ کے ایک ہونے کی بات، اللہ کے معبود ہونے کی بات، کس کی بات سن کر مانا؟ حضور کی۔ اور حضور کے علم غیب کو نہیں مانو گے تمہاری توحید خطرے میں ہو جائے گی۔ سن لو، اگر حضور کے علم غیب کو نہیں مانو گے تمہاری توحید خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ باتیں میں کرتا ہوں تاکہ ذرا پکے ہو جاؤ، یہ بڑی موٹی موٹی باتیں ہیں، دلیل بہت ہیں، لیکن کبھی کوئی ٹکر گیا تو اتنا کہہ دینا اللہ ایک ہے، کس نے بتایا؟ باتیں بڑی ہیں، پورا قرآن حضور کی تعریف ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسا خود صاحب قرآن مطلب حضور، ایسا خود صاحب قرآن مطلب حضور کو تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی۔ مجھے حکم دیا گیا، حکم محبت، کہ میں آپ کے سامنے
कलाम पढ़ूं क़िबला शेख उल इस्लाम बक़ियतुस सलफ़ उम्दतुल खलक़ क़िबला मदनी मियां मतज़ल्लुल आली का। मैंने कहा ठीक है पढ़ता हूं। मैं जब चला तो कलाम की तैयारी करके चला, जब यहां पहुंचा तो सभी भाई ने पढ़ दिया। मैंने कहा क्यों, कोई बात नहीं, किताब मेरे पास है, कोई और पढ़ लेता हूं। यही कलाम देखा है, अभी 1 घंटा हुआ है, इधर देखा है, बड़ा पसंद आया कलाम माशाअल्लाह, और तरह भी बन गई। अब मुझे देखना यह है कि आप में ज़ौक़ और शौक़ कितना। सुनिएगा इस कलाम को। शहरे नबी तेरी गलियों का, शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है। शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है। शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है। खुल्द भी है मुश्ताक़े ज़ियारत, जलवा भी कुछ ऐसा है। खुल्द भी है मुश्ताक़े ज़ियारत, जलवा ही कुछ ऐसा है। दिल को सुकून दे, आँख को ठंडक, रोज़ा ही कुछ ऐसा है। दिल को सुकून दे, आँख को ठंडक, रोज़ा ही कुछ ऐसा है। फर्शे ज़मीन पे अर्शे बरी हो, लगता भी कुछ ऐसा है। फर्शे ज़मीन पे अर्शे बरी हो, लगता भी कुछ ऐसा है। और ये मकाम का शेर है, समझने की कोशिश कीजिएगा क्या बात की है। लफ्ज पर गौर कीजिएगा, सजदे का लफ्ज है लेकिन किसका सजदा है। मेरे इमाम का शेर है कि शौक़े दिल ही। पहले इमाम का शेर मैं पढ़ता हूं। एक फरमाते हैं कि पेशे नजर वो नो रहा, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। सजदे को कौन बेकरार है और रोकते किसको है? सजदे को दिल बेकरार है, रोकते हैं सर को, इसको थोड़ी रोकना, ये तो उधर ही झुक रहा है। फिर इमाम कहते हैं ऐ शौक़े दिल, ये सजदा अगर इनको रवा नहीं, अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर हो। वो सजदा कौन सा है बताओ? आओ इमाम से पूछते हैं, वो सजदा कौन सा है बताइए इमाम। आपने कह दिया ना वो सजदा कीजिए कि सर को खबर ना हो, तो बताइए वो सजदा है कौन सा? तो इमाम कहते हैं कि न जितना बशर कि आंखों कहर, मलाई का दर्द बस्ता कमर, न जबा सर कि कल्बो जिगर है सजदा गुना तुम्हारे लिए। ये उधर ही झुकता है, ये उधर ही झुकता है। हथ कारवल के दिल यारवल है। अब ये शेर सुनिएगा। उनके दर पर ऐसा झुका दिल, उनके दर पर
ایسا جھکا دل اٹھنے کا ہوش نہیں، ان کے در پر ایسا جھکا دل اٹھنے کا ہوش نہیں، اہل شریعت ہے سکتے ہیں، اہل شریعت ہے سکتے ہیں، سجدہ بھی کچھ ایسا ہے، اہل شریعت ہے سکتے ہیں، سجدہ بھی کچھ ایسا ہے۔ اور یہ تیسرا شعر تھا، اب یہ چوتھا شعر پڑھ رہا ہوں، ذرا سنیے گا، خوب اسلوب شعر ہے۔ عرش معلا سر پر اٹھائے، طائر سدرا آنکھ لگائے، عرش معلا سر پہ اٹھائے، طائر سدرا آنکھ ملے، پتھر بھی قسمت چمکائے، پتھر بھی قسمت چمکائے، تلوار ہی کچھ ایسا ہے، پتھر بھی قسمت چمکائے، تلوار ہی کچھ ایسا ہے۔ پانچواں شعر، پنجتن پاک کی نسبت سے پانچواں شعر، اور شعر بھی پنجتن کی شان میں، پنجتن گھرانے کے ایک بہت ہی ایسے شخصیت کا ذکر ہے اور اتنا پیارا ذکر ہے کہ آپ کہیں گے سبحان اللہ۔ کیا کہیں گے؟ دیکھتا ہوں کہتے ہو کہ نہیں۔ صبت نبی ہے پشت نبی پر، صبت نبی ہے پشت نبی پر، اور سجدے کی حالت ہے، نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو کیا ہوگا؟ نماز نہیں ہوگی معاذ اللہ، اور ہماری نماز سے اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک حضور کا خیال نہ آئے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جب تشہد میں پہنچو تو کہو السلام علیکم ایھا النبی، تو تصور کرو حضور سن رہے ہیں اور حضور کو میں سلام عرض کر رہا ہوں۔ جب امام علی مقام پشت نبی پر ہے، آقا سجدے میں ہے، میرا حسین میری پیٹھ پر آ گیا، سجدہ لمبا کر دیا، کیا نبی کی نماز میں حسین کا خیال نہیں آیا؟ سجدہ لمبا کیوں کیا؟ حسین پشت پر ہے، جلدی اٹھ جاؤں گا تو گر نہ جائے، یہ حسین کا خیال نہیں آیا؟ جب حسین کا خیال آنے سے نبی کی نماز نہ ٹوٹے تو نبی کا خیال آنے سے مسلمان کی نماز کیسے ٹوٹے؟ اب سنیے یہ شعر، صبت نبی ہے پشت نبی پر، اور سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، آقا نے تسبیح بڑھا دی، دیکھا ہی کچھ ایسا، آقا نے تسبیح بڑھا دی، دیکھا ہی کچھ ایسا ہے۔ پھر لیجیے، صبت نبی ہے پشت نبی پر، اور سجدے کی حالت ہے،
آقا نے تصویر بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے۔ اب یہ شعر بڑا خوبصورت کلام ہے ماشاءاللہ، میں نے ابھی بھی پڑھا، سچ کہہ رہا ہوں بہت خوبصورت کلام ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں بتا آپ کو، ہمارے ایک کچھ ناخواں ہے اس طرز پر ایک کلام پڑھتے ہیں، وہ اس کے اندر شاعر نے ردیف قافیہ نبھانے کی کوشش کرتے کرتے وہ کہہ گیا کہ بعض اشعار جو شعر ہیں وہ تو گمراہیت کی طرف بھی ہیں اور بعض کفریات کی بھی ہیں۔ تو میں کہتا ہوں یہ کلام ایسا میرے سامنے آ گیا کہ اب اسے پڑھوں گا تاکہ لوگ اسے پڑھیں اور اس سے بچیں۔ اس کلام میں مضمون بھی ہے اور علمیت بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بے خطر پڑھو اور سبحان اللہ کہو بے خطر، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ شعر سنیے گا، شعر ہے کیا ہے؟ حقیقت کے چہرے پر پردہ کچھ ایسا، ہاں حضور کو جان سکتا ہے جیسے حضور ہے؟ نہیں، اس لیے کہ میرے آقا نے خود فرمایا کہ محمد کی حقیقت کو اس کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ کتنی بڑی بات کر گئے کہ رب کے سوا دیکھو نہ کسی نے، عرشی ہو یا فرشی ہو، ان کی حقیقت کے چہرے پر پردہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اب یہ شعر جی گا کہ ہم ہے جہاں، ہم ہے یہاں جمشید و سکندر، اس میں کیا ہے میں نے کہا ہاں ہے یہاں پر جمشید و سکندر، تو کہا کیا کہتے آپ نے؟ تو میں نے کہا اس نے کیا حیرانی ہے؟ کیا حیرانی ہے؟ خود رونا، اندر جاؤ ڈھونڈو۔ میں کہتا ہوں کہ جمشید و سکندر ان کے بھکاری ہیں، اور میں کہتا ہوں حیرانی کی بات کیا بھائی؟ دوبارہ سنو، ہم ہیں یہاں جمشید و سکندر، اس میں کیا ہے ہم اے ان کے غلاموں کا ہے افضل رتبہ ہی کچھ ایسا، ان کے غلاموں کا ہے افضل رتبہ ہی کچھ ایسا ہے۔ ایسا پڑھوں گا لیکن میں چاہتا ہوں اس کلام کو پڑھوں، ٹھیک ہے؟ وہ سنیے نا ذرا، یہ کلام ہونے چاہیے نا، ورنہ آپ کہو گے سارے پڑھنے پڑے۔ مجھے الحمدللہ میں پہلی سے نعمت کے تبعیت کرتا ہوں، بڑی بات نہیں کرتا، اللہ نے جو نعمت کی اس کی کرم نوازی ہے، اس کی پہلی سے نعمت کو تبعیت کرتا ہوں کہ سینے میں بھرا ہے تیری نعتوں کا خزانہ، اور عالم میں لٹاتا ہوں کمائی تیرے در کی۔ تو ہمارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، عوام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب کبھی ایسی محفل ہوتی ہے جس میں علماء ہی بیٹھے ہوں تب مزہ آتا ہے نعت کھانے کا، تو سمجھنے والے۔ جب عوام بیٹھی ہوتی ہے نا تو پھر عوام کا بھی لحاظ رکھنا پڑتا ہے، اس لیے وہ کلام بھی پڑھتے ہیں جو آسان سے۔ ٹھیک ہے، اس کلام کو سنیے گا، میں کوشش کروں گا کم بولوں۔ اب دیکھیے شاعر نے کیا بات کی ہے، بولنا اس وقت پڑتا ہے جب آپ اس کی گہرائی میں جاتے نہیں۔ میں ہلکا کلام نہیں پڑھتا، الحمدللہ غیر معیاری کلام میں نہیں پڑھتا، میں کلام وہی پسند کرتا ہوں جو معیار کا ہو اور جس کے اندر کچھ ہو۔ ٹھیک ہے،
اب اس کلام کو سنیے گا، یہ شاعر نے کیا بات کی ہے کہ لو مدینے کی تجلی سے لگا، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ میری آل کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس کے سوار ہو گیا وہ پار لگ گیا، اور جب کشتی میں سفر کرتے ہیں نا تو راستہ تاروں سے معلوم کرتے ہیں۔ آقا نے کتنی پیاری مثال دی ہے۔ اب الحمدللہ ہمارا جو تعلق ہے نا وہ ہم ایسے ہیں کہ ہم اہل بیت کی کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ سے رستہ لے رہے ہیں۔ شاعر نے کہا کہ کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ مدینہ 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 مدینہ، مدینہ سے کیا کرتے ہیں الحمدللہ۔ آپ کو پتا ہے مدینہ ہے کیا؟ چلو میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں مختصر۔ حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے ہم حفظ ہے، علامہ یوسف نبہانی، ان کے بارے میں آتا ہے جب کبھی مجلس شریف حاضری ہوتی تو باہر ہی کھڑے ہو جاتے، اندر نہ جاتے، باہر کھڑے ہو کر حاضری دیتے۔ کسی نے عرض کی حضور اندر جائیے، اتنا دور سے آئے باہر کھڑے ہیں، اندر جائیے، اندر جا کے حاضری دیں۔ آپ فرماتے ہو بھائی کتے کا کام گھر کے اندر نہیں باہر ہوتا ہے۔ کتے کا کام گھر کے اندر نہیں باہر ہوتا ہے۔ اب شاعر نے کیا کہا کہ شرم اسیوں سے، شرم اسیوں سے نہیں سمجھا جاتا، شرم اسیوں سے نہیں سمجھا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، شرم اسیوں سے نہیں سمجھا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ مجھے سنیے گا، کہتے ہیں کہ ایک جھلک آج دکھایا، ایک جھلک آج دکھا اے گنبد خضرا کے مقیم، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں۔ وہ قبر کی نیند سے جس کو ہوگی نا اچھی ملے گی نا اس کو پتہ چلے گا، جس کو ملے گی نا بھاٹے اس کو کیا خواب پتہ چلے گا، جو سوئے ہیں دلہن کی طرح، جس سوال کا جواب دے دے گا من ربک ربی اللہ ما دینک دین الاسلام ما کنت تقول بهذا الرجل
हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह। फिर क्या होगा? सो जा, ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सोती है। दुल्हन सोती है, ये कहते तुम लोग मजारों में जाते हो, वो तो सोए हुए हैं। हमने कहा सोए हुए हैं, लेकिन दुल्हन की तरह सोए हुए हैं। वो दुल्हन कभी सोती है? दुल्हन सोती है, जागती है? दुल्हन तो मामू का इंतजार करती है, मामू का इंतजार करती है। तुम कुंवारे हो, तुमको मालूम ही नहीं, तुमको मालूम ही नहीं है। दुल्हन की तरह सो जा, इरशाद होगा। वो नींद कैसी नींद होगी हजरत? वो नींद कैसी नींद होगी? शायर कहता है कि कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था। हम तो महशर में उन्हें देख ले आए हुए हैं, हम तो महशर में उन्हें देख ले आए। कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था। हम तो महशर में उन्हें देख ले आए हुए हैं, हम तो महशर में उन्हें देख ले। माशाअल्लाह। अब ये शेर ना सुनिएगा, ये शेर सुनिएगा, बहुत को शेर है। कहता है शायद कि नाम आते ही नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर तू बिगड़ता है। वो पहलू सुनाए हुए हैं, तू बिगड़ता है। वो पहलू में सुनाए हुए हैं। हुजूर के इल्म का मजाक बनाया, महबूब के इख्तियारात का मजाक बनाया किसने? वलीद बिन मुगीरा ने। अल्लाह ने पसंद न फरमाया। कैमरा घुमाओ। महबूब तो दरगुजर करने वाले हैं, लेकिन अल्लाह ने पसंद न फरमाया। सूरह कलम पढ़ो, इब्तिदा की आयतें हैं, अल्लाह ने एक खोल दिए, सारे एक खोल 10 एक, कितने? 10 एक बयान कर दिया अल्लाह ने। 9 उधर ही सुनता रहा, सुनकर कहा हाँ हाँ है तो भाई, हाँ झूठा तो हूं, बदजबान भी हूं, जो बता रहे हैं हुजूर वही हूं। कि आखिरी 10वां जो है ना, मां से पूछता हूं, इसकी असल में खता है। ये वो जिना है, ये हरामी है। अल्लाह ने बता दिया। जब तक खामोश था एक चुके हुए थे, जब महबूब की शान में बकवास की तो क्या हुआ? खुल गए और जाके मां को पूछता है, मां ये 9 एक तो मुझ में है, 10वां क्यों बचा? ये सही है कि नहीं? मां बोलती है जो मां से ऐसे गुफ्तगू करेगा वो हरामी है, तो क्या हरामी होगा? तो मां से ऐसी बात करे वो हरामी, तो क्या हलाली होगा? तो हरामी है, एक चरवाही की औलाद है। खोल दिए, एक खोल दिए। कब? जब हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई। ओ सुनो, जहां तक आवाज जाती है सुनो। हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए। हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़, शुक्र कर वो तेरे
کو چھپائے ہوئے ہیں شکر قلبوں سے، عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. کہنا شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. اس کرام کا مطلب کہ کیوں نہ پلہ تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، کیوں نہ پلہ تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب. اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں. کیوں کر میرے دل میں ہو الفت رسول کی، چلتا ہوں میں بھی قافلے والوں کو ذرا. امام کہتے ہیں ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والوں ٹھہرو، گٹھریوں تو شاید امید کی کس جانے دو. بلائیں گے، گنبد خضرا دیکھیں گے، سنہری جالیاں دیکھیں گے، کہو انشاءاللہ دیکھیں گے، دیکھیں گے انشاءاللہ. جب دیکھیں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے کہ سرکار نے بنا کے مدینہ دکھا دیا، رسول کی ہمیں تو جنت مل کے جائے گی چاہت. ہاں چاہت رسول کی. عاشقوں کی باتیں بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں. میں یہ بات جب کروں پلیز سن لیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. میں آپ سے بات کرتا ہوں، سنو. ایک مجمع ہے صحابہ کرام کا اور محبوب وقت جمع صلی اللہ علیہ وسلم. سنیے گا، بڑی توجہ سنیے گا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو منکر نکیر کا حلیہ بیان کر رہے ہیں. کیا بیان کر رہے ہیں؟ منکر نکیر کا حلیہ. بڑی محیط صورتیں ہوں گی،
بڑی بڑی شولہ برساتی ہوئی آنکھیں، لمبے لمبے دانت، بڑے بڑے بال، لمبے لمبے ناخن، خطرناک سوتوں والے دو فرشتے قبر میں آئیں گے. دو کا نام کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ منکر نکیر. نکیر ہیں. بیان فرما رہے حلیہ فاروق اعظم بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کہو سبحان اللہ. فاروق اعظم بیٹھے ہوئے. عرض کی حضور جب یہ آئیں گے، یہ خطرناک سوتوں والے فرشتے آئیں گے، آقا کیا اس وقت یہ کام کرے گی؟ سمجھو اس کو. آقا یہ کام کرے گی؟ یہ عقل کام کرے گی؟ آقا فرماتے ہیں ہاں عمر یہ کام کرے گی، یہ کام کرے گی. جب محبوب نے فرمایا ہاں عمر یہ کام کرے گی، تو فاروق اعظم کہتے ہیں حضور اگر یہ کام کرے گی تو ان کو بھی دیکھ لیں گے، ان کو بھی دیکھ لیں گے. کیسے دیکھو گے؟ کیسے دیکھو گے؟ سنو، جن کی عقلیں کام کرتی ہیں نا، وہ کہتے ہیں میرا دین ایمان فرشتے جو خون سے تمہاری جانب اشارہ، میں تمہاری جانب اشارہ. میں سمجھا رہا تھا کہ جن کی کام کرتی ہے نا. چلو میں ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت سدی سختی یا حضرت معروف کرفی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کا واقعہ، ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا. فرشتوں نے کیا پوچھا؟ فرشتوں نے کیا پوچھا؟ آپ فرماتے ہیں فرشتوں نے پوچھا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ پھر حضور آپ کا جواب کیا تھا؟ میں نے جواب دیا اور یہ بتاؤ وہ کون ہے جس نے تمہیں سجدہ کروایا میرے باپ کو؟ آدم علیہ السلام ابو البشر ہے نا، سارے انسانوں کے باپ ہے نا. تو سوال کرتے ہیں فرشتے من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ بتا وہ کون ہے جس نے تمہیں سجدہ کروایا میرے باپ کو؟ جب یہ سنا نا تو فرشتے یہ کہتے ہوئے چلے گئے چلو چلو یہ تو ہم سے سوال کرتا ہے. جن کی کام کرتی ہے نا وہ باتیں کرتے ہیں. ابھی شاہ نے کہا کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں. اگر والے بن جاؤ، اس کو چلانا ہوگا، سب کو جانا ہے، سب کی قبر میں ہوگا. اکڑے والے بن جاؤ. کیا کریں گے وہاں پہ؟ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں پھوٹوں، اور مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلوا کے واسطے. ایک کلام اور ہے جس کی بہت زیادہ فرمائش ہوئی ہے. او بھائی سن لو میرے بچے، سن لو. کیوں بولو؟ میں آپ کو سننا ہے. ٹھیک ہے سناؤ. میں پڑھوں گا لیکن آپ سے نا پلیز. دیکھیے میں کلام پڑھتا ہوں، آپ سنیے گا تو آپ کو امید پائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سارے کلام حضور کی سنا آنی ہے. مدینے کا ذکر ہے، مدینے والے کا ذکر ہے، حضور کے عاشقوں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے نا. نعت کی تعریف تو یہ ہے کہ جس میں حضور کی تعریف کی جائے، حضور کے فضائل بیان کیے جائے، حضور کے معجزات کا ذکر ہو، سرکار کی تعریف ہو.
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک مصرع یا ایک جملہ یا ایک لفظ جو آپ کو حضور کے قریب کر دے وہ نعت ہے. آسمان کی بات کر رہا ہوں. ایک لفظ بھی اگر آپ کو حضور سے قریب کر دے نا تو وہ نعت ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہم ذکر کرتے ہیں مدینے کا. ایک عاشق جب مدینے کا بلاوا آتا ہے تو دعوتیں بعد میں کھاتا ہے. دعوتیں بعد میں کھاتا ہے. پہلے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا, پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا, میں مدینے چلا, میں مدینے سب کہہ دو میں مدینے چلا, میں مدینے کیسا چھا گیا میں مدینے چلا, کیسا چھا گیا میں مدینے چلا, جھومتا جھومتا میں مدینے چلا, جھومتا جھومتا میں مدینے چلا. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل, اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے. کہنے لگا کہ میرے آقا کا دل ہوگا پیش نظر, میرے آقا کا دل ہوگا پیش نظر, چاہیے اور کیا میں مدینے چلا, چاہیے اور کیا میں مدینے چلا. سن لے اے نجدیا تو جدا میں جدا, سن لے اے نجدیا تو جدا میں جدا, تو جہنم چلا میں مدینے چلا, تو جہنم چلا میں مدینے. جانے کی جگہ بھی الگ الگ اور انداز بھی الگ الگ. جگہ تو سن لی, اب انداز ہی دیکھو. چیختا چیختا تو جہنم چلا, جھومتا جھومتا میں مدینے چلا, جھومتا جھومتا میں مدینے چلا, جھومتا جھومتا کیا کرے گا ادھر باغ رفتے سفر, باغ رفتے سفر وقت ضائع کر چلو گئے رضا میں مدینے چلا, چلو گئے رضا میں مدینے چلا. گجرات میں آ کر گجراتی کلام نہ پڑھوں, میں نے گجراتی لکھی آ گیا نہیں آ, لیکن میں رٹی ہوئی کچھ گجراتی ہے, رٹی ہوئی ہے, 2-3 شعر ہیں, پڑھ دیتا ہوں. عربی آقا ہمارا مدینہ والا, عربی آقا ہمارا مدینہ والا, عربی آقا ہمارا مدینہ والا, سنو
محمد پیارا مدینہ والا، سو محمد پیارا مدینہ والا، سو محمد پیارا۔ اپنی زبان میں پڑھتا ہوں تو بڑا خوش ہوتے ہو، کیا کرے، محبت ہے نا، ہوتی ہے نا۔ او ہو بھائی، یہ نہ پتا زبان کون سی ہے، دیکھو ذکر کس کا ہے۔ سیانے مت بنو، دیوانے بنو، تو جو کلام جس زبان میں ہو مل کے پڑھا کرو۔ آؤ دوبارہ، عربی آقا ہمارا مدینہ والا، سو محمد پیارا مدینہ والا، سو محمد پیارا۔ ہاتھ مالا مرے جنا موت کنی، وجھ کروں چھو تمہارا۔ ہاتھ مالا مرے جنا موت کنی، وجھ کروں چھو تمہارا۔ غلطی ہو جائے تو معاف کرنا بھائی، میں میمن بچہ ہوں۔ وہ کہتا ہے شاعر کہ بھوسا دریا ماں بھلاڑے پڑیا، بھوسا دریا ماں بھلاڑے پڑیا، طوفان میں ٹکرا۔ سہارا سنو محمد پیارا مدینہ والا، کرو سنو محمد پیارا پیارا پیارا۔ اللہ تعالیٰ کو بھی فرمائے اور مجھے اچھا گجراتی بولنے والا بنائے۔ اگر دوبارہ آؤں تو گجراتی نہیں سناؤں، میرے نام کا ذکر تو ہر زبان میں ہوتا ہے، بلکہ مجھے کہنے کو خدا کی قسم میرے محبوب کا ذکر تو اس زبان میں بھی ہوتا ہے جس کو ہم زبان نہیں کہتے۔ مجھے بتاؤں نا کیا حضور کی بارگاہ میں صرف زبان بولنے والے آتے، وہ گنگے نہیں آتے؟ کیا حضور ان کی نہیں سنتے؟ چرند پرند جانور نہیں آتے؟ کیا حضور ان کی نہیں سنتے؟ حدیث پڑھی نہیں ہے، پڑھ لیجیے گا۔ میرے آقا کی بارگاہ میں تو ہر کوئی اپنا نظارہ پیش کرتا ہے، بس جب بھی پیش کرو نا ادھر سے کرو، بس ادھر سے ہوگا تو پھر ادھر سے بہت کچھ ہوگا۔ اللہ ہم تمام کو سچا ناقہ بنائے، او آمین۔ اور جو سچا ناقہ ہوتا ہے وہ نماز نہیں چھوڑتا، تو نماز پڑھیں گے، بابا سے بولے ہم نماز پڑھیں گے، اور بابا سے بولے انشاءاللہ تک ہم تمام جو انشاءاللہ کریں گے لاجر لے۔ اور کئی کلام سے کوئی کہتا ہے یہ پڑھ، کوئی کہتا ہے یہ پڑھ وہ پڑھ۔ اب میں ایک کلام ایسا پڑھ لوں جس میں تھوڑی تھوڑی سچی آ جائے، ایک ہی طریقہ ہے میرے پاس، اس کے بعد پھر منقبت پڑھیں گے، اس کے بعد منقبت ہوگی۔ اب جو ہے وہ کلام سن لیجئے گا، وہ شاعر نے کہا بات پرانی ہے، پرانی ان معنوں میں کہ آج سے 1400 ساڑھے 1400 سال پرانی ہے، لیکن زبان الگ ہے، انداز الگ ہے، بات وہی ہے جو حسان نے کہی تھی۔
کیا کہتے ہیں؟ ہاں میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، کیونکہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سب ان کے قدموں میں پڑے دیکھے، محبوب کی مجھت میں ہے تاب سخن کس کو، سب اہل سخن میں نے حیرت میں گڑے دیکھے، کیونکہ جیسے میرے سب ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، نہ ملے گا، نہ ملے گا۔ ارے بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے ثانی محمد، اس ثانی کو بڑی چیز ہے، اس ثانی ملے گا، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ اس سے جس سے ہمارا نبی اتنے مولا کو پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دونوں ہمارا نبی، مجھے کونے میں انبیاء کا جدا کا جداروں کا آقا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے گانے کھیلے چاہے کن ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسول سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب چمک والے اجیوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا، ذکر سب کیجئے جب تک نہ مذکور ہو، نمکی حسن والا ہمارا نبی، حسن گھاسا دے جن کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دوارا ہمارا نبی۔ مانگنے والوں، بھکاریوں، میں سب سے بڑا بھکاری، او بھائی یہ میں آپ کے یا میرے وطن کا بھکاری نہیں، مدینے کی جگہ کا بھکاری، بھکاری ہم بھکاری ہیں، بھکاری ہو کر کام ہوتا ہے مانگنا۔ میرے بھکاریوں، ہم کو کیا کرنا ہے؟ مانگنا، 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 حضور سے مانگنا۔ میرے امام کا شعر تسلیم کے ساتھ، مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے، اور مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا بھی سچا ہمارا نبی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی، نہیں کوئی، نہیں کوئی۔ پنجابی نہیں آتی کوئی بات نہیں، لیکن سنو اللہ کے ولی کا کلام، سنو اللہ کے ولی کا کلام، تاجدار گورڑا پیر میر علی شاہ صاحب، کتنے مہر علی، کتنے تیری سنا، کلام سنو ان کا۔ پنجابی میں کہتے ہیں جلوہ حضور کا دیکھا، کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی، مت چمکے لاٹ نورانی، کالی زلف پہ اکھ مستانی، مخمور اکھیں مت بھریاں، دو ابرو کوس مثال جسم، یقینوں کے مزاج تیر چھٹن، لپا سرخا تھا کہ لال یمن، چٹے گرد موتی دیا ہندلیاں، ایسی صورت میں جہاں کا جانا تھک جان جہانا کا، سچ آنکھا تیرا بھلے شانہ کا، جسے شان کو شانہ سب بڑھیا۔ تو واقعہ لمبا ہے،
ख्वाब में देखा, आंखों में वादी हमरा में दीदार करवाया। किधर दीदार करवाया? वादी हमरा में। थोड़ा लेट गए थे, आंखों ने जियारत बख्शी, मीठी मीठी बातें फरमाई और ख्वाब में जलवा देखा। कहते हैं मुखचंद बदरशा चांदी है, मतचंद के लाट नुरानी है, कल दिल पे अखमस्तानी है, मखबूर अखी हिम्मत भरिया सूरत नू में जाना था कि जाने जहाना था, सच आखा के रब दी निशान था, जिस शान को शान सब गणया। आपने देखा, अब पहुंच गए मदीने। ये शरबत वो तो नहीं कि पी के प्यास बुझ जाए, ये तो बढ़ा देती है प्यास। मदीने पहुंच गए, महबूब के दरबार में जाकर अर्ज करते हैं, क्या अर्ज करते हैं कि हुजरे थी मस्जिद आओ ढोलड़ू, नूरी झाक बेकार सारे सिकन, दो जल अखियां राह का पर शिकन, सब इंसो मनक हूरा परियां। महबूब ने आशिक की सदा सुनी, बाहर तशरीफ ले आए, हुजरे से बाहर आ गए, लेकिन अभी भी चादर रखी हुई है। हुजरे से बाहर आ गए, लेकिन चेहरे मुबारक पर बुर्दे यमानी पड़ी हुई है। तो अर्ज करते हैं अल्लाह मुख्त मुखत्तत बुर्दे यमन मन भारी झलक दिखाओ सजन, ओ मिठियां गालियां लाओ मिठा, जो हमारा दी सुन करियां। उल्मा बैठे, अरबी पढ़ने वाले बैठे हैं, अरबी जानने वाले बैठे हैं, अरबी के कवाइद से वाकिफ बैठे हुए जानते हैं फेल कादिर क्या होता है, फेल कादिर क्या होता जानते हैं, और फिर इसमें तफसील क्या है वो भी जानते हैं। जब ख्वाब में देखा तो बताया कि मुखचंद बदर शाह शानी है, और जब हुजूर ने अब जलवा दिखाया, अपने बेटे को जलवा दिखाया, वो जलवा कौन सा जलवा था जिसे देखकर पीर मेरे शाह साहब कहते हैं कि सुब्हान अल्लाह मा अहसनका मा अकमलका, कितने मेहरानी कितने बेसरा, और गुस्ताख रखना कितने जारिना, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नाथ का शेर ऐसा है, मिसरा ऐसा है कि पूरी रात खराब हो, रात निकल जाएगी, ये शेर खत्म नहीं होगा। मैं सही कह रहा हूं, होता है कि शेर का मिसरा ऐसा है कि पूरी रात पढ़ता रहूं, रात गुजर जाएगी, ये कलाम चलता रहेगा, लेकिन वक्त का दामन तंग है, वक्त का दामन महदूद है, और हुजूर का जिक्र महदूद है। नहीं कर सकते जिक्र हुजूर का, जो करना चाहिए हम नहीं कर सकते। मेरे इमाम ने जो बात की, इसकी बात पर खत्म करते हुए बात करता हूं। इमाम कहते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, उम्मतीनो मता तुम्हारे लिए, जमीनो चुनो तुम्हारे लिए, बने तो जहां जमीनो गुना तुम्हारे लिए, मकीनो मता तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहाँ तुम्हारे लिए, बदन जबा तुम्हारे लिए, बदन यजा तुम्हारे लिए, हवाए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेगी बहा तुम्हारे लिए, तुम्हारी जमत तुम्हारी जमत तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, जमीनो फलक सना तो समक, किसका निशान तुम्हारे लिए, किसका निशान तुम्हारे लिए, अताए अरब जनाए तरफ यूज़े अजब उधर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब, तरफ जहां तुम्हारे लिए, रुपए दिए वजूद किए, इनाम लिए, जमाना किए, जहां में लिए तुम्हारे लिए, ये अकरमियां तुम्हारे लिए, सहाबे करम रवाना किए, ये आदमियां जमाना किए, तो रखते थे हम वो साथ किए, इस सिरे तुम्हारे लिए। खलीलों नबी मसीहो सभी सभी से कहीं भी बनी, कहीं भी बनी, ये बेखबरी के खुद फिरी कहां से कहां तुम्हारे इशारे से चांद चीर लिया, छुपे हुए सुर को पहर लिया, और गए हुए दिन को असर किया, ये तारों तारों
ایک بات بھی پورا نہ ہوا. زبان شوق سے شرح صفات پھر نہ ہوئی. تمام عمر کہیں نعت پھر نہ ہوئی. غریب فکر ہوں آسان معاف کر دیجئے. جو بات کر نہ سکا تھا وہ بات پھر نہ ہوئی. سرور کہوں کہ موئی کو مولا کہوں تجھے. باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں جان 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 تجلا کہوں تجھے. تیرے تو عیب تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہد کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے حکم سخن اس سے کر دیا کہ خالق کا بندہ قلب کا آقا کہوں تجھے. سنیو اس مصرے کو سنا سے کہ ہم بریلیوں کو الزام لگاتے ہیں نہیں کہ یہ بریلی کہنا وہ بڑی تعریف کرتے ہیں حضور کی. کتنی کرتے ہیں کہ اللہ سے ملا دیتے ہیں. ان کے پاس کوئی آلہ ہوگا ناپنے کا. ان کے پاس کوئی آلہ ہوگا ناپنے کا. لیکن سنی اتنی ہی کرتا ہے جتنی بتائی گئی ہے. اور امام بوصیری کیا فرماتے ہیں کہ سوائے وہ نہ کرنا جو عیسائیوں نے کیا اور نصرانیوں نے کیا. باقی جو کہتا ہے خیر, جتنی کرتا ہے خیر, بس شرک نہ کرنا. باقی جو تعریف کرنا ہے کر. اعلیٰ حضرت نے ان حدیثوں کو جواب دے دیا اور کہتے ہیں کہ لیکن رضا نے خود نے سخن اس سے کر دیا. خالق کا بندہ اور خالق کا آقا کہوں تجھے. جیسے میرے سرکار میں ایسا نہیں کوئی. ابھی نماز کا ٹائم شروع نہیں ہوا. ابھی ٹائم شروع نہیں ہوا. اور اگر یوں ہی کرنا تھا تو مجھے پاکستان سے بلایا کیا. یہ تو میں تو شرافت کا مظاہرہ کر رہا ہوں بھائی کہ 3:30 بجے مائک دیا بس اب ہوگی منتظر. غوث پاکی بھی ہوگی, خواجہ غریب نواز بھی ہوگی. پہلے غوث پاک کو یاد کرتے ہیں. آؤ میرے ساتھ مل کر
मोहब्बतों की झोली भर दो, अर्ज़ खासा मेरा पंजतनी खैर से। मुश्किल कभी सर पर आई, तेरी रहमत लाए आई। मुश्किल कभी सर पर आई, तेरी रहमत लाए आई। जब मैंने तुम्हें पुकारा, जब मैंने जाओ, जब मैंने तुम्हें पुकारा, काम आया तेरा सहारा। चलता उसी का गुजारा तेरी खैर से। नारे गौसिया, मेरे गौस का दरबार। मेरे आवाज़ कहते हैं कि किस गुलिस्तान को नहीं फसले बहारी से नियाज, कौन से सिलसिले में फैज न आया तेरा। मज़राए किश्त बुखारा व इराक व अजमेर, कौन सी किश्त बरसा नहीं झाला तेरा। राज किस शहर में करते नहीं तेरे गुलतान, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। उस बात के फैज याफ्ता मेरे ख्वाजा गरीब नवाज, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज। हम कहीं नहीं रहे ना, अल्लाह की कसम, शायद कोई दिन ऐसा गुजरता होगा तो वो जब ख्वाजा गरीब नवाज को याद नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह हम कहीं नहीं रहे ना, हम रहते हैं उनकी नजरों में। ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है और हमारा दाता का पाकिस्तान है। गुर्जों की शान निराली है। अल्हम्दुलिल्लाह हम दाता के गुलाम हैं, दाता के चाहने वाले हैं। हम ख्वाजा के गुलाम हैं, हम ख्वाजा के चाहने वाले हैं। आज उनकी सरजमीन पर आकर ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उनकी सरजमीन पर आकर उनके लिए ये पढ़ रहा हूं और उनसे भीख मांग रहा हूं। और मेरे साथ मिलकर आप भी शामिल हो जाएं। ख्वाजा ख्वाजा तेरी जात ख्वाजा मोइनुद्दीन, तेरी जात ख्वाजा मोइनुद्दीन। तू रसूल पाक की आन है, तू रसूल पाक की आन है। तेरी शान ख्वाजा ख्वाजगा, तेरी शान ख्वाजा ख्वाजगा। तुझे बेकसों का ख्याल है, तुझे बेकसों का ख्याल है। मेरा बिगड़ा वक्त सार है, मेरा बिगड़ा वक्त सार है। ख्वाजा मुझको नाज दे दे, ख्वाजा मुझको नाज दे। तेरी एक निगाह की बात है, तेरी एक निगाह की बात है। मेरी जिंदगी का सवाल है, तेरी एक निगाह की बात है। मेरी जिंदगी का सवाल है। मैं बताए ख्वाजाए चिश्त हूँ, मुझे इस गदाई पे नाज़ है, मुझे इस गदाई पे नाज़ है। मेरा नाज़ ख्वाजा पे क्यों न हो, मेरा नाज़ ख्वाजा पे क्यों न हो। मेरा ख्वाजा बंदा नवाज है, मेरा नाज़ ख्वाजा पे क्यों न हो। मेरा ख्वाजा
कोई पास होना हिंद के सारे वली तेरी आँख हो जा ओ मेरा ख्वाजा अताए रसूल है मेरा ख्वाजा अताए रसूल है मेरा ख्वाजा अताए रसूल है मेरा ख्वाजा मेरा ख्वाजा मेरा ख्वाजा मेरा ख्वाजा हिंद राजा मेरा ख्वाजा हिंद राजा मेरा ख्वाजा हिंद राजा मेरा ख्वाजा मेरा ख्वाजा अताए रसूल है वो बहार चिश्त का फूल है वो बहार गुलशन फातिमा वो बहार गुलशन फातिमा चमने अली का निहाल है वो बहार गुलशन फातिमा चमने अली का निहाल है सब अस्सलातु अलैका या ये चांद तारे झीलों में जाएंगे जब तक ये चांद तारे झीलों में आएंगे तब तक जश्न याद हमारे आएंगे सरकार की आमद दिलदार की आमद सब झूम के बोलो जरा ऊंचा बोलो आप उठा कर बोलो सामने हाथ कर बोलो दीवाना झूम के बोलो नूर आया आया है नूर लेकर आया है सारे आलम पे देखो कैसा नूर छाया अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है हमने ये नारा लगाया अपना मेरा सवाल है नूर वाला आया है नूर लेकर आया है सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया नूर वाला आया है नूर लेकर आया सारे आलम में देखो नूर छाया है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह फूल में होगा हमारा दाखिल इस शाम से फूल में होगा हमारा दाखिल इस शाम से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे सरकार की आमद दिलदार की आमद सब झूम के बोलो शर्माना छोड़ो जरा ऊंचा बोलो और ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह बोलो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह सस्ताए ईमान आज़म दूर हो सभी के लोग या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका
کے بدر تجا پہ کروڑوں درود تب کے